السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بہوئیں، ہمارے محترم بھائی، عورتوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نساء نازل کی ہے۔ عورتوں کی سورۃ الرجال قرآن میں نہیں ملی، مردوں کی صورت یہ قرآن میں نہیں ملی، پوری صورت عورتوں کے اللہ نے نازل کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ کسی عورت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہیں کیا، صرف مریم علیہ السلام کا نام آیا ہے قرآن میں، اور کسی عورت کا نہیں۔ مریم علیہ السلام کا نام اس لیے آیا کہ مریم علیہ السلام کا خاص قصہ ہوا ہے، اس قصے کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا، ورنہ جو ہے عورت کے قصے تو بہت ملیں گے، امرأت لوط، امرأت نوح، سمجھے، امہات المومنین کے قصے بھی ہیں قرآن کے اندر، لیکن کسی ماں کا نام اللہ نے قرآن میں نہیں لیا۔ یہ مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا۔ عورتوں نے ایسے ایسے کام کیے جو مردوں نے نہیں کیے۔ ہماری شریعت میں کئی کام ایسے ہیں جو عورتوں کے ذریعے سے اللہ نے حل کروائے۔ یہ رمضان کا جو عمرہ ہے یہ عورتوں کی برکت ہے، یہ عورتوں کی برکت ہے رمضان کا عمرہ۔ پہلے تو رمضان کا عمرہ ہوتا نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں، اسی لیے کسی صحابی کے بارے میں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ابو بکر رمضان کے عمرے کے لیے گئے، عمر رمضان کے عمرے کے لیے گئے، لیکن یہ قصہ ہوا، اس پر یہ رمضان کا عمرہ ملا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھی ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ تو قافلے کے قافلے چلے، گھرانے کے گھرانے چلے، عام اعلان تھا، سب گئے، لیکن کچھ عورتیں ایسی تھیں جو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے سفر نہ کر سکی۔
حمل سے تھی یا بچے چھوٹے تھے یا پیسہ نہیں تھا خرچ کرنے کا یا جو بیماریاں تھیں، کچھ بھی معذوریاں تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج نہیں کر سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس آئے مدینہ منورہ، تو جو عورتیں حج میں گئی تھی انہوں نے یہاں مدینہ منورہ آ کر کارگزاریاں سنائی۔ بھئی مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا، عرفات میں یہ کیا، مزدلفہ میں یہ ہوا، طواف زیارت میں یہ ہوا، رمی جمار میں یہ ہوا۔ تو جو عورتیں جا نہیں سکی تھی وہ ایک دم سے انہیں حسرت ہوئی کہ بھئی ہم نہیں جا سکتے حضور کے ساتھ، یعنی تو رونا دھونا شروع کیا۔ اور وہ عورتیں جو گئی تھی انہوں نے ایسے طریقے سے کارگزاریاں بیان کی کہ سامنے والے کو یہ ہو کہ یار کاش میں بھی اس سفر میں ہوتی تو اچھا تھا۔ اب یہ روتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہی؟ عورتوں کا رونا تو جلدی ہوتا ہے، جلدی آتا ہے ان کو رونا۔ وہ فوراً آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ یہ فرمایا حضرت آپ کا یہ آخری حج ہے، وداعی حج ہے، ہم تو محروم ہو گئی، ہم تو آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکتے، اب تو آپ آسمانوں پر جا رہے ہیں، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اشارے کیے تھے اپنے اس سفر میں کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ عورتوں نے رونا شروع کیا کہ ہم محروم ہو گئی، ہمیں حسرت رہے گی، حسرت کہ نبی کے ساتھ ہم حج نہیں کر سکی۔ تو آپ نے فرمایا رو مت، میرے دنیا سے جانے کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اللہ تمہیں ثواب دے دے گا۔ یہ جتنے دنیا سے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کا ثواب عورتوں کو ملے گا، یہ ذریعہ بن گئی۔ عورتیں بڑی بڑی عالمائیں ہوتی تھی کسی دور کے اندر، بڑی بڑی دیندار، سمجھدار، خرچ کرنے والیاں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کتابوں میں لکھا ہے، تو وہ محدث تھے، وہ درس دیتے تھے حدیث کا۔ جب درس دیتے تھے حدیث کا تو ان کے درس میں بہت لوگ آتے تھے، بہت ماشاءاللہ علماء فقہاء بیٹھتے تھے ان کے درس کے اندر۔ رات کو جا کر گھر میں درس دیتے تھے۔ تو یہ بزرگ کے سامنے جو شاگرد ہوتے تھے ان کی بیوی ہوتی تھی اور ان کی بیٹی ہوتی تھی۔ ہوتے ہوتے بیوی بھی زبردست عالمہ بن گئی اور بیٹی جو ہے یہ بھی زبردست عالمہ بن گئی، اور زبردست جو ہے علم حاصل کر لیا ابا سے اور شوہر سے۔ بیٹی جوان ہوئی تو چونکہ عالمہ بھی تھی، دیندار بھی تھی۔ صرف عالمہ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو مولانا دعا کرو میرا بیٹا حافظ ہو جائے۔ میں نے کہا صرف حافظ ہونا کافی نہیں ہوتا، حافظ بھی ہو، دیندار بھی ہو، عالمہ بھی ہو، دیندار بھی ہو۔ تمہارے صاحب میں 3 چلہ لگا لوں، 3 چلہ بھی لگاؤ، دینداری لے کر آ، خالی کھا پی کر واپس ہوتا تو گئے گھومے دنیا دیکھی واپس آ گئے، اس کا کچھ ملے گا نہیں۔ اصل دینداری ہے۔ کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں تمہارے صاحب دعا کرو کہ ہماری زندگی مجھے جو ہے کوئی مفتی صاحب سے میرا نکاح ہو جائے۔ ارے کہا مفتی صاحب تو کئی پھٹی چرمی ہوتے ہیں یار، مفتی ہو دیندار ہو، مفتی بھی ہو دیندار بھی ہو، اس لیے دیندار کی شرط ضرور لگاؤ۔ کراچی کی ایک لڑکی تھی، وہ بیچاری مجھے بہت فون کرتی تھی، وہاں جو ہندوستان میں تھے، کہ میرا شوہر جو ہے مفتی ہے۔ میں نے کہا بھی اچھا ہے مفتی ہے، لیکن دیندار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بولے یہ تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کیا فائدہ ہوا، خالی فتویٰ دینے سے کوئی کیوں؟ وہ تو پھر ایک کام کرے گا، وہ صرف فتویٰ دینے سے آدمی جنت میں نہیں جاتا، عالم عالمہ بننے سے آدمی جنت میں نہیں جاتا،
وہ تو دینداری اس کی جنت میں لے جاتی ہے۔ بچہ یہاں انگلینڈ کا سفر ہو رہا ہے ہمارا، یہ لوگ بچے کو لے کے آتے ہیں، مولانا یہ مولانا بن جاوے، یہ جو عالم بن جاوے، حافظ بن جاوے۔ میں نے کہا ضرور، لیکن ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دو کہ دیندار بھی بنے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں ہے، اور ڈاکٹر بننا، پائلٹ بننا حرام نہیں ہے، لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے۔ دینداری آگئی، پھر وہ دینداری بھی ہوگی، وہ آدمی کو لے کے چلتی ہے۔ تو یہ جو لڑکی تھی اس کا نام فاطمہ تھا، جو بزرگ کی لڑکی تھی، یہ فاطمہ عالمہ بھی تھی اور دیندار بھی تھی۔ اب جوان ہوئی، جوان ہونے کے بعد جو مانگے آئے رشتہ، حرم شریف کے ائمہ کے رشتے آئے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے رشتے آئے، پھر جو بڑے بڑے علماء تھے، فقہا تھے، وہ رشتے آئے، لیکن یہ انکار کرتی تھی فاطمہ کہتی تھی مجھے نکاح نہیں کرنا۔ تو ان کے جو والد تھے محدث، یہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ تو انسان کی ضرورت ہے، نکاح تو کرنا پڑے گا، تو استخارہ کر، جس کے ساتھ بھی اللہ مقدر کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ، جو تیرے دل میں آئے اس اعتبار سے آگے قدم اٹھائیں گے۔ جب ماں اور باپ نے دونوں نے بہت اصرار کیا، پہلے تو ماں باپ اصرار کرتے رہے اور یہ انکار کرتی رہی، فاطمہ انکار کرتی تھی کہ نہ مجھے نکاح نہیں کرنا، میں نے تو کتابوں سے نکاح کر لیا ہے۔ دیندار بھی تھی اور عالمہ بھی تھی۔ تو اس فاطمہ نے ایک شرط لگائی، میں اس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ کہ کسی زمانے میں عورتیں کتنی بڑی بڑی عالمائیں ہوتی تھیں اور کتنی بڑی بڑی متقیائیں ہوتی تھیں اور کتنی بڑی بڑی معلمائیں ہوتی تھیں۔ جب ماں اور باپ دونوں اصرار کرتے رہے تو فاطمہ نے کہا کہ اچھا آپ دونوں اصرار کر رہے ہو تو چلو میں نکاح کر لوں گی، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ فاطمہ نے کہا، تو کہا بیٹا بتاؤ کیا شرط ہے؟ یہ کہ مجھ سے جو نکاح کرنا چاہے وہ فقہ پر کتاب لکھے۔ تو بڑے بڑے فقہا تھے اس وقت میں، دمشق میں، شام میں، مصر میں یا بغداد میں، کوفہ میں بھرا ہوا تھا، علمی مرکز تھے وہ۔ ہمارے ہندوستان میں ٹونک میں، حیدرآباد میں علم تھا اس وقت میں۔ ٹونک کے حافظ بہت مشہور تھے اس دور کے اندر، راجستھان کا جو ٹونک ہے۔ تو جو عالم تھے انہوں نے جو نکاح کرنا چاہتا تھا ان سب نے فقہ پر کتاب لکھی۔ تو فقہ پر کتاب لکھ کر جو ہے وہ پہنچتی تھی فاطمہ کے پاس۔ فاطمہ دیکھ کر جو ہے کہہ دیتی تھی کہ یہ فیل ہے، کچھ نہیں جانتا۔ سب کو ناپاس کر دیا، فیل کر دیا۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں ناپاس کہتے ہیں، تمہارے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں فیل کر دیا نا، ریجیکٹ، رشتہ ریجیکٹ کر دیا۔ نہیں، جاہل آدمی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایسے آدمی سے ایسے آدمی کو میرا شوہر بناؤں جو مجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں امتحان لوں گی، یہ ابا سے کہا۔ تو ابا نے فاطمہ سے کہا کہ بیٹا عورت کسی مرد کا امتحان لے، یہ تو یعنی وید بھی ہے۔ تم عورت ہو، لڑکی ہو اور وہ عالم ہے۔ بولے اگر ٹھیک ہے میں ایسے امتحان نہیں لوں گی، تمہیں فقہ پر کتاب لکھے تو میں سمجھ جاؤں گا کتنا بڑا عالم ہے وہ۔ بہت کتابیں لکھی گئی اس کے گھر پر، فقہ مصر میں لکھی گئی۔ ہر عالم چاہتا تھا اس کو اپنی بیوی بنائے۔ جب سب کو ریجیکٹ کر دیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا کاسانی، بدائے ثنائے۔ یہ کتاب اب بھی یعنی ہمارے جو فقہا ہے یا ہمارے جو مفتیان کرام ہیں اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے بدائے ثنائے، امام کاسانی۔ یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پہلی جلد لکھی، فاطمہ نے ریجیکٹ کر دی۔
دوسری جلد لکھی ریجیکٹ، تیسری جلد لکھی فیل ریجیکٹ، جاہل ہے نہیں جانتا کچھ، 10 جلدیں لکھی 10، اور آخری جلد میں بہت عمیق عمیق اور گہرے گہرے مسائل لکھے، اور وہ آخری جلد جو ہے وہ پہنچی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر یہ فاطمہ جو ہے اپنا پڑھ رہی تھی، لیکن پڑھتے پڑھتے ٹیک چھوڑ دیا، یعنی کچھ کہنے لگی کہ ہاں ھذا ھو اعلم منی، یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور پھر آخر میں جو پڑھتی گئی گہرے 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 مسائل تھے تو کتاب بند کی اور ابا سے کہا مقبول مقبول، ابا میرا نکاح کاسانی کے ساتھ کرا دیجیے۔ اب بھی وہ کتاب چھپ رہی، سب جگہ ملتی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، ہندوستان پاکستان میں ملتی ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ہوگی، یہاں پہ رہے نا، ہاں امام کاسانی کی وجہ یہ بنی۔ ایسے عالمائیں ہوتی تھی، ہے انگلینڈ کے اندر ایسے عالمائیں ہیں، علم کا ماحول تھا، تقوی کا ماحول تھا۔ اس زمانے میں جو فتوے لوگ پوچھتے تھے تو جس فتوے کے اوپر وہ محدث صاحب کے دستخط ہوں اور محدث صاحب کی بیوی کے دستخط ہوں اور محدث صاحب کی بیٹی یہ فاطمہ اس کے دستخط ہوں اور محدث صاحب کے داماد امام کاسانی یہ 4 دستخط ہوں تو اس زمانے کا یہ فتویٰ مقبول مانا جاتا تھا۔ 4 دستخط ہوں کہ ان چاروں نے دستخط کر دیے ہیں تو ختم ہو گئی بات کہ یہ فتویٰ مقبول ہے، اب اس میں کوئی انگلی رکھنے جیسی بات نہیں۔ یہ تھا علم عام تھا، گھر گھر میں علم تھا۔ ہمارا سفر ہوا تاشکند کا، سمرقند کا، بخارا کا، ہم وہاں روس کی ماسکو کا، سب جگہ ہمارے سفر ہوئے تو وہاں دیہاتوں میں ہم گشت کرتے تھے، جاتے تھے، ہر گھر مدرسہ، ہر گھر میں لڑکیوں کا مدرسہ، ہر گھر میں لڑکوں کا مدرسہ۔ ہمارے طرح مدرسے نہیں تھے وہاں، جیسے ایک مدرسہ ہے، سب طلبہ آتے ہیں وہاں اور لڑکیاں جاتی ہیں دوسری جگہ جہاں پڑھتی ہے، وہاں نے ہر گھر مدرسہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ مسلمان کا ہر گھر مدرسہ بھی ہونا چاہیے، دینی مرکز بھی ہونا چاہیے اور خانقاہ بھی ہونا چاہیے، ہر گھر خانقاہ، ہر گھر دینی دعوت و تبلیغ کا مرکز، ہر گھر، وہاں مشورے ہوں، وہاں آدمی نکلے اللہ کے راستے کی محنت کے مذاکرے ہوں، اور مدرسہ۔ یہ ابا کسی زمانے میں کہتے تھے ہم کو کہ ہر گھر میں تفسیر ہو رہی ہو، ہر گھر کے اندر دینی ماحول ہو۔ تو یہ ماحول تھا۔ علامہ کاسانی اور یہ فاطمہ، ان کی وجہ سے خیریں بہت پھیلی۔ امام کاسانی کو ایک مرتبہ، اچھا یہ حنفی بڑے عالم تھے امام کاسانی، تو سعودی حکومت نے اس وقت میں انہیں حج کے لیے بلایا امام کاسانی کو، اور حج کے لیے بلا کر ان کو وہاں یعنی شاہی طور پر یہ گئے، وہاں شاہی مہمان بن کے انہوں نے سب کو حج کرایا۔ تو سعودی حکومت کے جو امیر مکہ تھا اس نے کہا کہ آپ یہاں آئے ہو تو اب یہاں سے مت جاؤ، آپ یہیں ٹھہر جاؤ اور 5 نمازیں حرم شریف میں تم پڑھاؤ۔ تو فاطمہ تو اپنے باپ کے وہاں تھی، یہ اکیلے گئے تھے شادی ہونے کے بعد، اور وہاں جب گئے تو وہاں جا کر جو ہے بادشاہ نے ان کو حرم شریف کا امام بھی بنا دیا، 5 نمازیں ان کے ذمے، اور جو ہے حج بھی کرایا، عمرہ بھی کیا انہوں نے۔ اب مکہ مدینہ میں تو فطری کشش ہے نا، فطری کشش ہے، وہاں ٹھہر گئے۔ پھر انہوں نے فاطمہ کو خط لکھا امام کاسانی نے، میں کوشش کرتا ہوں تمہیں بھی یہاں بلا دوں شاہی وسیلے سے، لیکن یہ کہ میں یہاں ٹھہر گیا ہوں مکہ مکرمہ کے اندر،
اور حج بھی کیا میں نے الحمدللہ، تمہارے لیے دعا بھی کی، بیوی کو خط لکھ رہے فاطمہ کو، اور بہت ہی اچھا رہا میرا سفر، اور اب تو 5 نمازیں میں حرم میں پڑھاتا ہوں الحمدللہ، رہنے کے لیے بادشاہ نے قریب میں مکان بھی دے دیا، کھانا بھی آ جاتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، بس تمہاری اکیلے کی کمی ہے، باقی کوئی کمی ہے نہیں، اور وغیرہ وغیرہ لمبا خط لکھا۔ تو میں اب یہی رہوں گا ایسا میں نے سوچا ہے، یہ انہوں نے امام کاسانی نے خط لکھا ہو فاطمہ کو۔ جب خط پہنچا تو فاطمہ نے خط پڑھ کر اس کا جواب دیا، اور دوسرا کاغذ نہیں لیا، اسی خط کے پیچھے لکھ دیا، اور یہ لکھا کہ تم حنفی مسلک کے بڑے امام ہو، اور کیسے بڑے امام ہو کہ تم نے مکہ مکرمہ کا قیام یعنی قبول کر لیا۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں آدمی کو زیادہ قیام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں تو آدمی کے دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے برا، اس پر بھی پکڑ ہوتی ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ تم کیسے امام ہو؟ یہ امام کاسانی تو بیوی نے خط لکھا، یعنی شوہر کو مشورہ دیا، اور اونچا مشورہ دیا جو عام عورت نہیں دے سکتی۔ امام کاسانی نے جب یہ خط پڑھا فوراً سمجھ گئے میں حنفیوں کا امام ہوں، اور حنفی کا امام بھی یعنی اونچے درجے کا امام ہوں، سب احناف میری بات مانتے ہیں، میری کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھائی، فجر سے لے کر ظہر تک کا وقت تھوڑا لمبا ہوتا ہے، بعد میں جو ہے مختصر وقت ہوتے ہیں، امام کاسانی کے وہاں سے چل گئی بغیر بادشاہ کو کہے ہوئے۔ اس زمانے میں پاسپورٹ وغیرہ تو تھے نہیں، اب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، بھی امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، یہ تو تھے ہی نہیں، امام نہیں ہے، امام نہیں ہے، امام نہیں ہے۔ پھر جائیے یہ تو پہنچ گیا بیوی کے پاس، ڈھونڈتے رہے تو دوسرا امام مقرر کیا حرم شریف میں، بھئی اتنا بڑا آدمی کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں۔ گھر پہنچے، گھر پہنچ کر جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری بہت اچھی رہبری کی، اس قسم کی عورتیں اس زمانے میں تھی۔ پہلے فاطمہ کا انتقال ہوا، بعد میں امام کاسانی کا انتقال ہوا۔ دمشق میں آج اب بھی ان کی قبر ہے۔ انشاءاللہ ہمارا سفر شام کا ہونے والا ہے، انشاءاللہ شام، ترکی، ہم دمشق کو جانے والے ہیں انشاءاللہ۔ لمبا سفر، جیسے لمبا سفر کیا نا ہم نے، تو ویسے وہ لمبے سفر کی بھی سب ترتیبیں بن رہی ہیں انشاءاللہ۔ تو جو بھی ہمارے ساتھ سفر میں ہوں گے ان کو بتائیں گے یہ مقبرہ وہ بزرگوں کا مقبرہ ہے، ابن تیمیہ بھی وہاں دفن ہے، ابن قیم بھی وہاں دفن ہے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ، حضرت بلال بھی وہاں ہیں، سارے کے سارے جو وہیں ہیں، وہیں پر امام کاسانی بھی ہے، اور وہیں پر یہ فاطمہ بھی ہے۔ تو فاطمہ کا پہلے انتقال ہوا، امام کاسانی کا بعد میں ہوا۔ تو امام کاسانی ہر جمعرات کو پوری رات ان کی بھی فاطمہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر دعا مانگتے تھے ہر جمعرات کو، اور یہ کہتے تھے میں نے میری زندگی میں ہر جمعرات تجھے دی ہے، تیرے مرنے کے بعد بھی میں ہر جمعرات تجھے دوں گا۔ پھر بھی امام کاسانی کا انتقال ہوا، امام کاسانی نے وصیت کی کہ مجھے میری بیوی کے ساتھ دفن کرنا۔ آج تک ان کی قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں واحد قبر ہے کہ جو میاں بیوی دونوں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بڑے بڑے علماء اس وقت موجود تھے، بڑے بڑے فقہاء موجود تھے، بڑے بڑے محدثین موجود تھے، بڑے بڑے، کیونکہ امام کاسانی ان کے استاد تھے۔ امام کاسانی بعد میں مرے ہیں، فاطمہ پہلے مری ہے۔ تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے میری بیوی کے ساتھ قبر میں سلانا۔ تو چنانچہ دونوں قبر، ایک ہی قبر میں دونوں ہیں، اور کتبے پر عربی میں بہت اچھے اشعار لکھے ہیں کہ دنیا میں بھی یہ ساتھ رہے، قبر میں بھی ساتھ رہے، اور اللہ جنت میں بھی ساتھ رکھے گا۔
اور اب تک لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی دمشق سے جا رہے تو دیکھ لے، یہ اب تک لکھا ہوا ہے۔ میرے تو چونکہ سفر ہوئے ہیں وہاں دمشق وغیرہ ہم گئے ہیں، یا 2 مرتبہ گئے، کئی مرتبہ گئے، پتہ نہیں کہ اب تک وہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں واحد خبر ایسی ہے کہ جو دونوں ہی آج اچھا جب فاطمہ کی قبر کھودی تو ظاہر بات ہے تو اس کی لاش ویسے جو ویسی تھی فاطمہ کی دینداری۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ کہ دیکھو جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ وہاں دوستیاں، دنیا کی دوستیاں اگر دینداری والی ہے تو وہاں بھی باقی رہے گی۔ یہ دین کا ماحول تھا، گھر گھر میں دین کا ماحول۔ عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں قرآن بہت پڑھتی تھیں، تو صحابہ ان کے عبداللہ بن مسعود تہجد کے وقت مسجد نبوی میں جاتے تھے تو عبداللہ بن مسعود کے گھر کے قریب سے جاتے تھے، تو پوچھتے تھے لوگ جہاں سے وہ گزرتے ہو، ارے ان کی بچیاں اس طرح قرآن پڑھتی ہیں، وہ قرآن جو ہمارے کانوں میں وہ آواز پہنچتی ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا کام بن جاتا ہے، ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے۔ عورتوں کی دینداری، یہ یاد رکھنا کہ عورتوں سے کچھ کام نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے، عورتیں بہت کام کرتی ہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، اور اگر عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ یہ ابا فرماتے ہیں کہ عورت بنی تو دنیا کا نظام بنا، عورت بگڑی تو دنیا کا نظام بگڑا۔ بہت بڑا ایک بادشاہ تھا بلخ میں، بلخ ایک ملک ہے، ایک شہر ہے بہت بڑا، تو اس نے مسلمانوں پر زیادتی کرنی شروع کی، وہاں یہود نصارہ سب رہتے تھے، اس نے مسلمانوں پر یہ زیادتی کی بلخ والے نے، بادشاہ نے، کہ جتنے مسلمان ہیں وہ ٹیکس دیں، اور اگر ٹیکس نہیں دے سکتے تو بلخ چھوڑ دیں۔ تو مسلمانوں نے سوچا کہ ارے یہ ٹیکس کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ اتنا ٹیکس تو ہم زندگی بھر کماوے تو بھی نہیں دے سکتے، اور ہمارے بیوی بچے، ہمارے مدرسے، ہماری خانقاہیں، ہمارے سب یہاں ہیں، ہم نہیں دے سکتے۔ بادشاہ نے کہا بھی یہ ایک وقت ہے، تاریخ دی 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، آپ جو ہے اس میں ٹیکس بھریے تو یہاں رہیے، ورنہ بلخ چھوڑ دیجیے، آپ جائیے، بہت زمین ہے وسیع، جہاں جانا ہوا۔ ابھی بڑے بڑے علماء پریشان، شقیق بلخی یہ بھی بلخ کے تھے، اور دوسرے بھی بلخ میں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے پریشان، کیا کریں؟ تو کسی نے آ کر کہا کہ بہت پریشان ہوں، کیا معاملہ ہے؟ بھئی معاملہ یہ ہے ہمارا، اتنا تم ٹیکس نہیں دے سکتے۔ بولے ٹینشن مت لو، آپ فلاں گاؤں میں جاؤ، ایک لڑکی ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جا کر یہ بات کرو، انشاءاللہ تمہارا کام ہو جائے گا۔ خیر وہ گاؤں میں آئے، جب گاؤں میں آئے، میں کہ اس زمانے کی عورتیں کیسی ہوتی تھی وہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ گاؤں میں آئے، گاؤں میں آ کر کہا بھی یہ ایڈریس چاہیے ہمیں، تو انہوں نے بتایا وہ گھر ہے۔ اب گھر کے قریب گئے، گھر کے قریب جب گئے تو دیکھا تو گھر ٹوٹا ہوا، خستہ حال، اینٹیں بھی گر رہی ہے، کچرا بھی گر رہا ہے۔ ارے یہ لڑکی کیا مدد کرے گی؟ تو انہوں نے کہا تم خالی کھٹکھٹاؤ اور باہر سے بات کرو، وہ تمہیں پوٹلی دے گی، وہ تم گھبراؤ مت، خالی اس کا گھر مت دیکھو آپ۔ خیر انہوں نے کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہا ایسا ایسا ہم پر حالات آئے ہیں، ہم جو ہے مدد لینے کے لیے آئے ہیں، اتنے مسلمان پریشان ہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹھہرو 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 ٹھہرو۔ وہ اندر سے ایک چادر لے کر آئیں،
اور کہا یہ چادر لے جاؤ، بادشاہ کو دے دو، سب تمہارا ٹیکس بھی ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پیسے بچیں گی بھی۔ جب پیسے بچیں تو وہ پیسے جو ہے اس کی مسجدیں بنا دینا، یا اس کے جو مدرسے بنا دینا، یا اس زمانے میں مسافر خانے لوگ بناتے تھے، مسافر خانے بنا دینا، یہ کرنا، تم جاؤ لے جاؤ۔ چادر تھی، ارے چادر میں کیسا ہوگا، مطلب تم جاؤ، اللہ کرے گا کام، تم جاؤ۔ خیر وہ لے کر آئے بادشاہ کے پاس۔ جب بادشاہ کے پاس لے کر آئے تو بادشاہ نے وہ چادر دیکھی تو بادشاہ نے کہا بھئی یہ چادر تم کو کس نے دی؟ یہ کہا فلاں گاؤں سے ہم لیا، یہ تو بہت قیمتی چادر ہے، اصلی ہیرے جڑے ہوئے اس کے اوپر، اصلی ہیرے۔ بادشاہ جو سمجھتا ہے اس کی قیمت، عام آدمی نہیں سمجھتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لے لیتا ہوں، پھر بھی تمہارا پیسہ بچے گا، ٹیکس کاٹنے کے بعد ہی پیسہ بچے گا، تمہیں پیسہ واپس کرتے ہیں، ایسا بادشاہ نے کہا۔ لیکن بادشاہ نے سوچا کہ یار ایک لڑکی جو ہے یہ اتنا خرچ کر سکتی ہے، میں تو بادشاہ ہوں، کیا میں خرچ نہیں کر سکتا؟ تو بادشاہ نے علماء سے کہا کہ بھائی لڑکی جب خرچ کر سکتی ہے تمہارے لیے تو میں تو بادشاہ ہوں، چلو ٹیکس معاف، یہ چادر واپس لے لو، ٹیکس معاف کر دیا۔ اب چادر واپس، اس زمانے میں ہیرا پھیری والے علماء نہیں تھے، ہیرا پھیری والے تاجر نہیں تھے، ہیرا پھیری والی آپائیں نہیں تھی، آپائیں دیندار تھی۔ آج کل میں کام کرتا ہوں، ہمارے مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہوتا ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں صرف پیر بننے کے شوق سے اور آپا بننے کے شوق سے آپا نہیں بنتا، اللہ جسے آپا بنا دے، اللہ جسے پیر بنا دے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ہیرا پھیری سے کوئی آپا بن جائے، ہیرا پھیری سے کوئی پیر بن جائے، اس کے بعد تو اللہ چلنے نہیں دیتا، کہیں نہ کہیں وہ اٹک جائے گا۔ تو بڑے علماء تھے، دیندار تھے وہ لوگ، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا بھی یہ چادر کا تو اب یہ چادر تو اس لڑکی کی امانت ہے، اس نے دی یہ چادر تو ہمیں واپس لوٹا دینی چاہیے، ہمارا کام ہو گیا الحمدللہ۔ خدا نخواستہ اگر آج کے زمانے کے کوئی لوگ ہوتے تو کیا کرتے، یہ کہتے ارے اچھا ہے آپ 5 جنا چھیے نے بیجے تو کون سے بیچے نے پیسہ لے لو نے کون آوے سے اپنا پاس، یہ ہوتا ہے، ایسا ہے۔ میں انگلینڈ کا نہیں کہتا، ہم کو دنیا ہمارا تو سبق جو ہے ساری دنیا میں جاتا ہے تو ساری دنیا سے خبریں بھی آتی ہیں۔ وہ دیندار لوگ تھے، فقہا، متقی، اللہ کا خوف، وہ لے کر گئے وہاں، دستک دی تو وہ آئی لڑکی، یہ کہا کہ کون؟ یہ کہا بھی ہمارا کام بن گیا، یہ چادر جو ہے ہم واپس لائے ہیں، آپ واپس لے لو۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں میں واپس نہیں لوں گی، اب اسے تم بیچو، بیچ کر اسی مسجدیں بناؤ، خانقاہیں بناؤ، مدرسے بناؤ، جو بنانا ہے بناؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس لڑکی نے ایک جملہ کہا، اس لڑکی کی دینداری دیکھو، اللہ کرے گا ہمارے انگلینڈ اور لندن میں بھی ایسی لڑکیاں پیدا ہوں۔ اور جملہ کیا کہہ رہی ہے وہ لڑکی؟ علماء نے کہا کہ اب بھائی بیٹا تم لے لو، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، ہم کیا کریں گے اس کا؟ تو اس لڑکی نے کہا یہ چادر میں اب نہیں لوں گی، اس لیے کہ جس چادر پر غیر محرم کی نظر پڑ گئی اب وہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ کہ بادشاہ غیر محرم ہے، اس کی نظر پڑی ہے، اب یہ چادر میرے گھر میں نہیں آ سکتی۔ تو بڑے بڑے اس دور کے اندر ایران اور ایران کے قریب جو شہر ہیں وہاں بڑے بڑے جو ہے ماشاءاللہ مدارس بنائے گئے، کتب خانے بنائے گئے،
اور مسافر خانے بنائے گئے، دینی کام کیے گئے، تو لڑکے کا نام ہی پڑ گیا چادر والی لڑکی، تو چادر والی لڑکی اتنی دیندار تھی وہ۔ اب وہ چادر اس کے پاس کہاں سے آئی اتنی قیمتی، یہ تو تفصیل ہے اس کی۔ وہ طواف کر رہی تھی تو جنات کا بادشاہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس نے اس سے شادی کر لی۔ اب وہ تفصیل لمبی ہے، اللہ تعالیٰ دوسری مرتبہ لائے گا تو سنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ اس نے مہر میں چادر دی تھی۔ تو بادشاہ جو تھا، اب جنات کا اور یہ شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے مفتی حضرات جانے، لیکن یہ اس قسم کے قصے علماء نے لکھے ہیں۔ پھر اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی مسجد بنائی اسی پیسوں سے، یعنی بادشاہ نے اپنا پیسہ بھی ڈالا، اور اپنا پیسہ ڈالنے کے بعد اس نے جو ہے یہ کوشش کی کہ بھئی اس لڑکی کا بھی، اس چادر کا بھی پیسہ ہوا، تو مسجد جب بن گئی زبردست، تو مسجد، تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی مسجد تو نے بنائی ہے، تو اتنی بڑی مسجد کے لیے امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں کون آئے گا نماز پڑھانے کے لیے؟ امام ایسا ہو کہ لوگ اس سے مسئلہ پوچھ سکیں، لوگ اس کی بات سمجھ سکیں، لوگوں کو یہ بات سمجھا سکے، اس قسم کا امام ہونا چاہیے۔ تو بادشاہ نے کہا میں کیا کروں؟ یہ کہا سب سے اچھا یہ ہے کہ تم خود سفر کر کے جاؤ اور امام رازی، جنہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے، ان کو یہ دعوت دو۔ وہ یہاں آ گئے۔ تو امام رازی جو ہے انہوں نے تفسیر رازی لکھی ہے، ماشاءاللہ زبردست، سب علماء جانتے ہیں۔ یہ بادشاہ اپنی فوج کو لے کر، اپنے وزیروں کو لے کر وہاں پہنچا، دور تھا وہ علاقہ۔ تو امام رازی جب مسجد میں تفسیر کرتے تھے تو پورا شہر جو ہے خالی ہو جاتا تھا، 100% مرد عورتیں جو ہے ان کے تفسیر میں آ جاتے تھے، 100%۔ دکانیں بند، دھندے بند، آفسیں بند، ٹرک جو چلتے تھے وہ بند، سب یہاں آ کر تفسیر سنتے تھے ان کی۔ اور پھر جب دعا ہو جاتی تھی اور تفسیر پوری ہو جاتی تھی تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر دکانیں کھلتی تھی، پھر ٹھیلے لگتے تھے، فروٹ والے اپنا کاروبار کرتے تھے، یہ سارا کا سارا کام شروع ہوتا۔ تو یہ بادشاہ جب پہنچا تو جو ہے گاؤں میں کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ارے میں اس گاؤں کا بادشاہ ہوں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب تفسیر کر رہے ہیں مسجد میں، امام رازی، اس لیے سارا مجمع وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ جو ہے یہ بھی پیچھے جا کے بیٹھ گیا، لیکن لوگ پہچانتے تھے بادشاہ ہے۔ تو لوگوں نے امام صاحب سے کہا، دعا ہونے کے بعد بادشاہ سلامت آئے ہیں۔ امام صاحب نے کہا اچھا۔ امام صاحب جو ہے یہ بھی ملنے کے لیے گئے، بادشاہ بھی آگے بڑھا، ملاقات کی، بیٹھے۔ تو امام صاحب نے، امام رازی نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیسا آنا ہوا ہے؟ یہ فرمایا میں نے بہت بڑی مسجد بنائی ہے اور بہت ہی الجھن ہے وہاں پر، اور ایک بڑا عالم ہونا چاہیے ایسا جو قوم کے لے کے چلے، صحیح صحیح باتیں بتاوے، تو میں آپ کو دعوت دینے آیا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں، وہیں رہیں، اور سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا، میں بادشاہ ہوں۔ امام صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آ سکتا، لیکن میرے شاگرد یہاں ہیں، میرے بیوی بچے یہاں ہیں، میرا سب معاملہ سیٹ ہے یہاں پر، اور وہاں جا کر میں سرن و محنت کروں، یہ مجھ سے مشکل ہے۔ امام صاحب نے معذرت کر دی۔ لیکن جو امام صاحب کے جو خادم تھے نا، خادم جو ہے نا، یہ تیر سے بھی زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ خادم جو ہوتے ہیں نا، یہ تیر ہوتا ہے، تیر سے بھی زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہمارے خادم ہم سے زیادہ ہوشیار۔ یہ خادم جو ہے راتوں رات بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ سے جا کر کہا کہ اگر امام صاحب کو لے جانا چاہتے ہو تمہارے علاقے میں تو امام صاحب نہیں آئیں گے، لیکن ایک بات ہم بتاتے ہیں، وہ اگر کہو گے تو امام صاحب تیار ہو جائیں گے۔ بتاؤ کیا بات؟ یہ فرمایا امام صاحب سے یہ کہو کہ امام صاحب آپ کو ہم اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ میں نے مسجد بنائی ہے،
اور اس مسجد کے قبلے میں سب علماء وہاں اختلاف کر رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یوں قبلہ ہے، کوئی کہتا ہے یوں قبلہ ہے، کوئی کہتا ہے یوں قبلہ ہے، کوئی کہتا ہے یوں قبلہ ہے. اب اتنے بڑے بڑے علماء اختلاف کر رہے ہیں، آپ آؤ گے تو آپ جو بات صحیح ہوگی وہ طے کرو گے تو بھی اختلاف ختم ہو جائے گا. تو امام صاحب نے سنا ہاں بھی کسی جگہ اختلاف ہو تو جوڑ کرنے کے لیے مجھے جانا چاہیے. امام راضی تیار ہو گئے، چلو. لیکن امام راضی نے شرط لگائی، میرے ساتھ میری بیوی بچے بھی ہوں گے، میرے شاگرد بھی ہوں گے، اور میں رستے میں چلتے چلتے پڑھتے پڑھاتے وہاں پہنچیں گے. لمبا سفر تھا وہ. اور وہاں تو بادشاہ نے کہا آپ کو جتنا لینا ہو لو، میں بادشاہ ہوں، خزانہ ہے میرے پاس گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، وہاں ٹھہرانے کا نظام ہے، سب کروں گا، آپ چلو میرے ساتھ، آپ جیسے کی مجھے ضرورت ہے. اب روانہ ہوا بادشاہ کا قافلہ کی، امام صاحب کا بھی قافلہ وہاں پہنچا. مسجد شاندار، ابھی بھی وہ مسجد ہے، اس وقت بھی مسجد ہے. ابھی اس وقت مجھے اس جگہ کا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آپ یوٹیوب پر جا کر کہیں گوگل پر جا کر دیکھو گے تو میں بھی بیٹھا ہوا ملوں گا آپ کو. لمبا بہت بڑا مجمع ہوتا ہے ماشاءاللہ، بیانوں کے اندر اس کے اندر. اب وہ جو وہاں جب امام صاحب پہنچے، امام صاحب نے کہا ماشاءاللہ مسجد تو بہت بڑی ہے، ماشاءاللہ بہت ہے. امام صاحب نے نماز پڑھانی شروع کی، 1 ہفتہ تک نماز پڑھائی امام راضی نے. امام راضی نے کہا کہ بادشاہ کو بلایا، بادشاہ کو بلا کر کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، آپ نے کہا تھا کہ قبلے میں اختلاف ہے، قبلہ تو یہ صحیح ہے اور کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کسی نے آ کر کے اشکال میں نہیں کیا. کوئی آتا تو میرے پاس ہی آتا نا، میرے شاگرد ہیں سب. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ کے آنے سے وہ اختلاف ختم ہو گیا. تو امام صاحب نے کہا جب اختلاف ختم ہو گیا تو کام بھی پورا ہو گیا، مجھے واپس بھیج دو. یہ کام پورا ہو گیا نا جس کام کی وجہ سے آیا تھا. تو پھر وہ جو شاگرد تھے نا خدام، انہوں نے پھر پٹی چڑھائی بادشاہ کو اور یوں کہا کہ بادشاہ سلامتی بھی نہ جانے مت دو، وہاں تو جہاں ہم تھے وہاں تو کبھی فاقہ، کبھی کھانا ہے، کبھی نہیں ہے. یہاں تو ماشاءاللہ نہریں ہیں، بہت پھل فروٹ ہے اور بہت اچھا ہے کھانا پینا. بادشاہ کو سمجھاؤ وہ یہی رہ جائے. چنانچہ امام صاحب کو سمجھاؤ کہ وہ یہاں رہ جائے. بادشاہ نے امام صاحب کے پاس رات کو رات سفر کیا، گئے جہاں ٹھہرے تھے. میں کہا امام صاحب یہیں ٹھہر جاؤ، آپ کے لیے مکان بنا دیتا ہوں، آپ کے بچوں کے لیے مکان بنا دیتا ہوں، آپ کے جو خدام آئے ہیں ان کے لیے مکان بنا دیتا ہوں، دیکھو کھانا ہے. اور بادشاہ جب کھانے کے لیے قافلہ بیٹھتا تھا، کتابوں میں لکھا کہ بادشاہ خود کھڑا رہ کر کھانا دیتا تھا، روٹیاں رکھتا تھا. امام صاحب نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں. خیر استخارہ کیا، استخارے میں آ گیا کہ ٹھہر جاؤ. امام صاحب وہی ٹھہر گئے، وہی کام کرتے رہے. وہی چادر والی لڑکی کا پیسہ یہاں بھی لگا اور بادشاہ کا پیسہ بھی یہاں لگا. پھر امام صاحب کا انتقال وہی ہوا اور وہی ان کی قبر ہے. ایسی لڑکیاں ہوتی تھی، ایسے لڑکے ہوتے تھے، ایسی دینداریاں ہوتی تھی، ایسا علم ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دینداری مانگو، دینداری اللہ سے تقوی مانگو، اللہ تعالیٰ سے علم مانگو، علم نافع اللہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روزانہ جہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تو فوراً ہی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. ام سلمہ کہتی تھی میں گھر میں ہوتی تھی اور میں حضور کی آواز سنتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اور اب میری کتاب مومن کا ہتھیار، صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو، اس میں سب چیزیں لکھ دی الحمدللہ. میرا ترجمہ بھی آ گیا ہے ریاض القرآن کے نام سے، ریاض القرآن. یہ آپ گوگل پہ جاؤ گے یا کہیں پر بھی جو ہے جو پلے اسٹور پر جاؤ گے تو وہاں ہمارا ترجمہ مل جائے گا آپ کو، ریاض القرآن. عربی میں بھی، انگلش میں بھی آ گیا،
رومن انگلش میں بھی آ گیا، اردو میں بھی آ گیا الحمدللہ، ہندی میں بھی آ گیا، اور ماشاءاللہ کئی زبانوں میں آ گیا ہے یہ ترجمہ الحمدللہ، اس کو بھی دیکھو تھوڑا تھوڑا۔ اور ایک ہدیہ دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں، 40 مرتبہ پڑھو 4 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کل میں میرے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ بھی 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ 31 پیلیس جنت میں فوراً تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں تو اگر آپ ایک بنگلہ بنا لو تو انکم ٹیکس والوں کو جواب دو، ہمارا اللہ جو ہے اس کو حساب کتاب نہیں لیتا، کہاں سے پیسہ لا، بس تو نے سورہ اخلاص پڑھا یہ تیرا بنگلہ تیار۔ تو آج کل میں ہفتے کا ایک کورس دیتا ہوں، ہفتے کا، جو سب کر سکیں، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف، 313 مرتبہ استغفار، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے 2 دن میں پڑھو، 2 دن میں نہیں پڑھ سکتے 3 دن میں پڑھو، 3 دن میں نہیں پڑھ سکتے 4 دن میں پڑھو، 5 دن میں پڑھو، جمعہ سے شروع کرو جمعہ پر ختم کرو۔ ایک ہفتے کا کورس 1 ہفتے میں آدمی پڑھ سکتا ہے۔ یہ کورس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، حاجتیں پوری ہوں گی، اللہ خوش بھی ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس لیے میری طرف سے ہدیہ ہے، اسے قبول کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں لندن میں جمع ہوئی ہیں پورے یورپ کے لیے دعا کرو، اور آپ کو خاص وصیت کر کے جاتا ہوں، جب بھی آپ مال میں جاؤ، بازار میں جاؤ یا کسی جگہ سفر پر جاؤ تو چلتے چلتے لا الہ الا اللہ پڑھتی رہو، کبھی سبحان اللہ پڑھتی رہو، کبھی الحمدللہ پڑھتی رہو۔ وہ ساری چیزیں حشر کے میدان میں گواہی دیں گی کہ اس نے پڑھا تھا۔ اور ہم چلتے چلتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں گے یا لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو سمجھ لو گویا ہم نے ایمان کا دانہ ڈال دیا، ایمان کا بیج ڈال دیا، اب اللہ اگائے گا، جب بھی اللہ کو اگانا ہوگا اللہ اگائے گا۔ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کو ہدیہ ہے۔ اور دوسرا ایک اہم بات یہ کہ گھروں میں انتشار ہوتا ہے ہر جگہ، کہ میاں بیوی میں انتشار ہے، کہ بھائی بھائی میں انتشار ہے، کہیں جو ہے پارٹنر میں انتشار ہے۔ 24 گھنٹے میں ایک عمل کرنا ہے، بہت مختصر، بہت مختصر۔ 1 مرتبہ 24 گھنٹے میں کوئی بھی ماں پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے، بہو پڑھ لے، بھائی پڑھ لے، باپ پڑھ لے، لڑکا پڑھ لے، لڑکی پڑھ لے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے رکھ دو، بس۔ جو بڑی بوتل ہو نا یا بڑا جگ ہو جس کے اندر سے کھانا پکایا جاتا ہے، پانی لیتے ہیں ہم، بس تھوڑا تھوڑا پانی، اسی پانی سے کھانا کھاؤ، اسی پانی سے شربت پیو، اسی پانی سے چائے پیو، اسی پانی سے دودھ پیو، جو بھی کرنا ہے آپ کو۔ اگر کوئی بڑا مرکزی کوئی جگہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بڑی بوتل میں بھر دو، اور جب بھی کھانا پکاؤ تو 1-2 قطرے 2-4 قطرے اس میں ڈال دو کھانے میں۔ جس گھر میں یہ عمل ہوگا اس گھر میں انشاءاللہ بیماریاں نہیں آئیں گی، اس گھر میں انتشار نہیں ہوگا، محبتیں رہیں گی۔ یہ بہت آسان وظیفہ میں نے بتایا آپ کو، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو۔ اور اللہ کے راستے کی جدوجہد ہمارے یہاں ہوتی ہے مشورے کے ساتھ، کبھی 10 دن کے لیے نکل گئے، کبھی 20 دن کے لیے نکل گئے، کبھی 40 دن کے لیے نکل گئے، لیکن اس شوہر سے اصرار کر کے نہیں، دادا گیری کر کے نہیں، مشورے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ نا آپ جવું જ છે، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ گھر کا ماحول دیکھتا ہے، اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر کا دروازہ کھول کر نکلو، گھر کا دروازہ توڑ کے مت نکلو۔ یہ ابا فرماتے تھے،
مرکز نظام الدین میں کہ گھر کا دروازہ کھول کر نکلو، گھر کا دروازہ توڑ کر نہیں۔ بعض مرتبہ عورت کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے اور بعض مرتبہ شوہر کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، بعض مرتبہ عورت انکار کرتی ہے تو شوہر اصرار کرتا ہے، بعض مرتبہ عورت جو ہے وہ اصرار کرتی ہے تو شوہر انکار کرتا ہے۔ یہ نہیں، محبت کے ساتھ پھر ہمارے جو ساتھی ہیں مشورے کے ان میں رکھو، وہ لوگ طے کریں گے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، آمین کہو۔ اور میرا سبق جو چل رہا ہے ماشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر سدا بہار ہے الحمدللہ، اب تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت عام کر دیا، اللہ کا شکر ہے، ساری دنیا میں اللہ نے خیر پھیلائی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، سنا کرو، سن کے تو کچھ نہ کچھ دعائیں سکھا دیتا ہوں، وہ دعائیں پڑھ لیا کرو۔ اب پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ جب میں نے پڑھا میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی، آپ نے پڑھا آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں اور بھائی اس وقت لندن میں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کے جمع ہونے کو تو قبول فرما، ان سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستبد الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اے اللہ ایک ہفتے میں پورا کرے۔ اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے مولا کریم، جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو جمع فرما دے، ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جن کے لڑکیوں لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ جس کی جو ضرورت ہو اس کی ضرورت کا تو غیر سے تکفل فرما۔ جسے دکان چاہیے دکان عطا فرما، جسے مکان چاہیے مکان عطا فرما، جسے اللہ حلال بستر چاہیے حلال بستر عطا فرما، جسے کپڑے چاہیے کپڑے عطا فرما، جسے شوہر چاہیے شوہر عطا فرما، جسے بیوی چاہیے بیوی عطا فرما، جسے اولاد چاہیے اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جسے کاروبار چاہیے کاروبار عطا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہو عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، جانور بھی ہیں۔ اے اللہ انسانوں میں جو بیمار ہو انہیں شفا عطا فرما، جناتوں میں جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، جانوروں میں جو بیمار ہو تو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ جب تجھ سے مانگنا ہے تو اے اللہ ہم زیادہ کیوں نہ مانگے، دینے والے آپ ہیں، اس لیے آپ جو ہے سب کی حاجتوں کا غیب سے تکفل کر، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں میں وہ انتظار میں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ناجائز طریقے پر جو جیلوں میں محبوس ہوں ان کی رہائی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ کوئی ہارٹ کی تکلیف میں ہے، کوئی دل کی مرض میں ہے،
کوئی اللہ ڈائبٹیز کے مرض میں ہے اور کوئی کینسر کے مرض میں ہے اور کسی کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، کسی کے لیور میں تکلیف ہے، کسی کے دماغ میں تکلیف ہے، جو جس بیماری میں ہو تو سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، اے اللہ انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے، تیری اور تیرے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور یہ دعا تو ہم سب کے لیے پوری امت کے لیے قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔